بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ ایران اور امریکہ کی جنگ 10ویں روز میں داخل ہو گئی ہے اور ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ پوری دنیا کے لیے انتہائی تکلیف دہ ہو رہی ہے۔ اب آپ کے سامنے تصویر آئی ہوگی، فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر ملاقات کر رہے ہیں سعودی عرب کے وزیر دفاع کے ساتھ، اور فوری طور پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر سعودی عرب اس وقت پاکستان سے کیا ڈیمانڈ کر رہا ہے، فیلڈ مارشل سعودی عرب کے دورے پر کیوں گئے ہیں؟ تو میرے پاس آپ کو بتانے کے لیے ایکسکلوزیو انفارمیشن ہے کہ پاکستان سعودی عرب کے ساتھ مل کے کیا کرنے جا رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے خود کے لیے بہت زیادہ خطرات پیدا ہو گئے ہیں۔ بھارت اور اسرائیل کا گٹھ جوڑ پاکستان کے خلاف ہو چکا ہے، اور آپ یہ تصور کریں کہ پاکستان کے ایک ہمسایہ بھارت، دوسری طرف افغان طالبان اور تیسری طرف ایران کے اندر اگر امریکہ کی حمایت یافتہ کوئی بھی ایسی حکومت آ گئی جو کہ اسرائیل کو سپورٹ کرتی ہو، اسرائیل کے مطابق چلتی ہو، اور ساتھ میں بھارت کا تڑکا بھی وہاں سے لگ جائے، تو پاکستان کتنی بڑی مشکل میں پھنس سکتا ہے۔ اور دوسری طرف سعودی عرب ہم سے بہت کچھ ایکسپیکٹ کر رہا ہے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ سعودی عرب امریکہ سے ناراض ہے کہ آپ نے ہمیں وارن نہیں کیا، لیکن وہ ناراضگی کیسی ہو سکتی ہے؟ وہ ایک بچے جیسی ناراضگی ہو سکتی ہے جو دوبارہ ایک ہی جھٹکے میں مان لی جائے گی، لیکن اب فیوچر پلاننگ جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ہو چکی ہیں۔ اسلامک نیٹو کی باتیں کی جا رہی ہیں، اور اب یہ سامنے آ چکا ہے کہ گلف ممالک کسی بھی صورت امریکہ پر اپنی سیکیورٹی کے لیے ریلائی نہیں کر سکتے، ان کو نئے راستے ڈھونڈنے ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مجتبیٰ خامنہئی کو اسمبلی آف ایکسپرٹ نے چوز کر لیا ہے، اور یہ وہ مجتبیٰ خامنہئی ہیں جو کہ ٹرمپ کو کسی صورت بھی قابل قبول نہیں۔ یہ آیت اللہ خامنہئی کے دوسرے بیٹے ہیں، یعنی کہ سیکنڈ نمبر پر، اور یہ زیادہ تر ان کے معاملات، ان کے آفس کے معاملات کو دیکھتے تھے۔ IRGC کے اندر ان کا بہت زیادہ کنٹرول ہے، یعنی اثر و رسوخ ہے، اور اس کے ساتھ ہی جو خبریں ہمارے پاس آئی تھی کہ ان کا نام پہلی دفعہ اس وقت سامنے آیا تھا جب احمد دین نژاد کے الیکشن میں ان پر دھاندلی کا الزام لگایا گیا تھا۔ بہرحال ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ کافی ان کی جو چیزیں ہیں وہ ابھی تک سامنے نہیں آئی نظریات کے حوالے سے، لیکن آیت اللہ خامنہئی اپنے مرنے سے پہلے ایک نئے سپریم لیڈر کے لیے ایک گائیڈنس دے گئے تھے کہ وہ اینٹی امریکہ ہونا چاہیے، اور اب ہم نے یہ دیکھا ہے کہ مجتبیٰ خامنہئی کو چوز کرنے کے بعد ٹرمپ جو ہیں وہ اس سے بالکل ناخوش ہے، اور یقینی طور پہ وہ مجتبیٰ خامنہئی کو بھی قتل کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ہم نے یہ دیکھ رہے ہیں کہ انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، ایران کے ڈیسیلینیشن پلانٹس کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، اور پھر ایران نے بھی بحرین سمیت دیگر ممالک کے ڈیسیلینیشن پلانٹس کو نقصان پہنچانا شروع کر دیا ہے، اور وہاں پہ کہا جاتا ہے کہ 60% تک پینے کا پانی ان پلانٹ سے تیار کیا جاتا ہے۔ تو یہ معاملہ جو ہے اور زیادہ گھمبیر ہونے جا رہا ہے، اور یہ المیہ اب انسانی المیہ بننے جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی تہران کے اندر بڑے بڑے ڈیپو آئل ریزروز وغیرہ کو برباد کرنا شروع کر دیا ہے، تباہ کرنا شروع کر دیا، اور تہران کا آسمان اس وقت دھوئیں میں چھایا ہوا ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ ٹاکسک کر رہے ہیں عوام کو، وہاں پہ اتنا زیادہ بڑے لیول پہ فیول کی وہاں پہ جلنا ایک طرح سے لوگوں کو بہت زیادہ مادوں کی صورت میں ٹاکسک دے رہا ہے، جو کہ انتہائی نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل کی عیاشیاں لگی ہوئی ہیں، کیونکہ امریکی پیسہ، اس کی توجہ، اس کے ہتھیار اسرائیل اور یوکرین سے بھٹک چکے ہیں۔ لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو مشرق وسطیٰ کے اندر سعودی عرب اور پاکستان کے آپس میں جو تعلقات ہیں وہ بھی ایک اہم موڑ پر آ کر کھڑے ہو گئے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ محمد بن سلمان نے فون کیا ہے یوکرین کے صدر کو، اس کے ساتھ ہی انہوں نے فون کیا ہے UK کے پرائم منسٹر کو، پھر انہوں نے کیا ہے ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان کو، اس کے ساتھ ہی انہوں نے اسپین اور سائپرس کے جو حکمران ہیں، جو گورنمنٹ کے اعلیٰ کار ہیں، ان کو فون کیا ہے، ہیڈ آف دا اسٹیٹس کو۔ اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرح سے ایک پوری کمپین شروع کر دی ہے محمد بن سلمان نے، اور اس کے ساتھ ہی ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ فیلڈ مارشل کا جو دورہ تھا اس میں کس قسم کے ڈیمانڈز کی گئیں۔ اب ایک بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، 3 مارچ کو اسحاق ڈار نے آ کر کہا تھا
کہ جناب ہم اس کے اندر بیک ڈور ڈپلومیسی رول پلے کر رہے ہیں اور یہ جو سعودی عرب کے اوپر حملے کم ہو رہے ہیں اس میں ہمارا کردار ہے۔ اچھا، اب یہ عباس اراغچی کے ساتھ بات کی گئی اسحاق ڈار کی طرف سے، اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ جناب آپ کو پتہ ہے ہمارا ان کے ساتھ معاہدہ ہے، تو آپ اس بات کا خاص خیال رکھیے گا۔ تو عباس اراغچی نے کہا کہ آپ ہمیں گارنٹی لے دیں سعودی عرب سے کہ اس کی سپیس اور زمین ہمارے خلاف استعمال نہیں ہوگی، تو ہم آپ کو گارنٹی دے دیں گے۔ سعودی عرب نے یہ گارنٹی دے دی، اور اس کے بعد پاکستان نے جب یہ ایران کو گارنٹی دی تو اس کے بعد بظاہر یہ نظر آیا کہ معاملات طے ہو گئے ہیں۔ لیکن 5 مارچ کو ہم نے دیکھا کہ ایرانی سفیر نے بھی اس چیز کا اظہار کیا کہ سعودی عرب نے جو اپنی سرزمین کو امریکہ اور اسرائیل کو استعمال کرنے سے کی گارنٹی دی ہے کہ وہ استعمال نہیں کریں گے، یہ بڑی خوش آئند بات ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی 6 مارچ کو 3 میزائل جو ہیں وہ سعودی عرب کی طرف سے انٹرسیپٹ کیے گئے۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ 7 مارچ کو فیلڈ مارشل وہاں پہ پہنچ گئے، لیکن 8 مارچ کو پھر ہم نے یہ دیکھا کہ 8 مارچ پھر 9 مارچ کے کس طریقے سے وہاں پہ میزائل مارا گیا سعودی عرب کے اندر۔ 2 لوگ وہاں پہ مارے گئے، ایک انڈین تھا ایک بنگلہ دیشی تھا، 12 لوگ وہاں پہ زخمی ہیں۔ ایک آفیشیل پلانٹ تھا، کوئی جگہ تھی، کوئی آفس ہی تھا، وہاں پہ یہ حملہ کیا گیا تھا اور کہا جا رہا ہے کہ یہ ریزیڈینشل ایریا کے اندر یہ اٹیک کیا گیا۔ تو اب یہ چیزیں بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہیں۔ اب جو سٹیٹمنٹ آئی تھی وزیر دفاع جو کہ محمد بن سلمان کے چھوٹے بھائی ہیں، انہوں نے کہا کہ ڈسکسڈ ایرانین اٹیک آن کنگڈم اینڈ میئرڈ نیڈڈ ٹو ہالٹ ود ان دا فریم ورک آف جوائنٹ اسٹریٹجک ڈیفینس ایگریمنٹ ود پاکستان۔ یعنی کہ اب پاکستان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ بھائی اپنا کام کریں، جو آپ نے کرنا ہے۔ وہ کام کیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اب ایک طرف پاکستان نے جیسے ہی ایران کے اوپر حملہ ہوا تھا، پاکستان نے امریکی حملے کو کنڈم کیا۔ پھر جب ایران نے سعودی عرب اور گلف ممالک کے اوپر حملے کیے تو پاکستان نے پھر اس حملے کو بھی کنڈم کیا فوری طور پہ، اور پاکستان نے کہا کہ ہم تو شٹل کمیونیکیشن بنے ہوئے ہیں تہران اور ریاض کے درمیان۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اب صورتحال جو ہے وہ دوسرے فیز میں داخل ہو چکی ہے، اور پاکستان کو اب ڈپلومیسی سے آگے بڑھ کے یہ کام کرنا ہوگا۔ اب اس دن بیان آیا مسعود پزشکیان کا، جس میں انہوں نے کہا کہ وہ پڑوسی ممالک پر حملہ نہیں کریں گے جب تک کہ وہاں سے حملے نہ کیے جائیں۔ تو اس وقت ہمارے جو فیلڈ مارشل ہیں وہ سعودی عرب بیٹھے ہوئے، تو کہا جا رہا تھا کہ یہ ٹائمنگ بھی بہت زیادہ میچ کرتی ہے۔ یقینی طور پہ پاکستان نے کوئی اہم رول پلے کیا ہے، یقینی طور پہ کیا ہے، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی حملے مسلسل ہو رہے ہیں۔ اب ہو کیا رہا ہے، پاکستان سے کیا مانگا جا رہا ہے؟ ظاہر سی بات ہے جس چیز کی ضرورت ہو وہی مانگا جاتا ہے۔ تو ایئر ڈیفنس سسٹم جو ہے وہ مضبوط بنانے میں مدد پاکستان فراہم کرے گا۔ فوری طور پہ حملوں کے خلاف فوجی مشاورت، تکنیکی سپورٹس فراہم کی جائے گی۔ فوجی ماہرین اور یونٹس جو ہے تعینات کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ حملوں کے بارے میں انٹیلیجنس شیئرنگ، ظاہر سی بات ہے جو بھی حملہ ہو رہا ہے ایران کی طرف سے ہو رہا ہے اور ایران پاکستان کا ہمسایہ ہے، تو انٹیلیجنس شیئرنگ کی بات کی جا رہی ہے، کمبائن انٹیل کوارڈینیشن کی بات کی جا رہی ہے، اور اس کے ساتھ ارلی وارننگ سسٹمز لگانے کی بات کی جا رہی ہے۔ یعنی کہ پاکستان ان ڈرونز اور بیلسٹک میزائل کو روکنے میں جو بھی اہم کردار ادا کر سکتا ہے، اپنی ایکسپرٹیز کو استعمال کر سکتا ہے، وہ پاکستان استعمال کرنے جا رہا ہے۔ اور ایران پر سفارتی دباؤ بڑھایا جائے گا اور سعودی موقف کی تائید کی جائے گی کہ سعودی عرب بالکل اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے اور سعودی عرب امن چاہتا ہے۔ سعودی عرب کو جان بوجھ کے اس تنازع میں دھکیلا جا رہا ہے، اور اگر ایران اس طرح کی حرکتیں کرتا رہے گا تو وہ مجبور کرے گا کوئی بھی غلط فہمی پیدا ہونے کے حوالے سے۔ اس کے ساتھ ہی ہم نے یہ دیکھا کہ اس کے اوپر یہ بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ اس جنگ کو سعودی سرزمین پر پھیلنے سے کسی بھی طریقے سے روکا جائے، اور جو سعودی اڈے ہیں وہاں پہ تعینات کیا جائے سکلڈ پرسنز کو، پائلٹس کو، انسٹرکٹرز کو، اور فضائی دفاعی حکمت عملیاں بنائی جائیں اور سعودی ایئر ڈیفنس کو فعال کیا جائے۔ اس کے ساتھ ہی جو اہم آئل فیلڈز ہیں اور ریفائنریز ہیں ان کی سیکیورٹی کو میک شور کیا جائے، اور ڈرون میزائل کے خلاف جو زمینی دفاعی یونٹس ہیں ان کو بھی ایکٹیویٹ کیا جائے۔ تو پاکستان اس حوالے سے اب آنے والے دنوں میں ایکٹیویٹ نظر آئے گا آپ کو، اور بہت زیادہ چیزیں آپ کو اس حوالے سے نظر آئیں گی۔ اب ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ایران جو ہے وہ ہار نہیں مان رہا، وہ سرنڈر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ مار کھا کھا کے مدہوش ہو چکا ہے، لیکن اس کے بعد پھر وہ ایک دم سے اٹھتا ہے اور تھپڑ مار دیتا ہے، کوئی میزائل فائر کر دیتا ہے،
کوئی ڈرونز چھوڑ دیتا ہے تو مطلب یہ کہ لڑائی ابھی جاری ہے، یہاں تک کہ تیسرا ایئر کرافٹ کیریئر بھی آ چکا ہے امریکہ کا، جارج ڈبلیو بش، جو دوسرا تھا یو ایس ایس جیرالڈ آر فورڈ، اس کو ریڈ سی میں لے آئے ہیں حوثیوں کے لیے اور عریبین سی کے لیے، کیونکہ عریبین سی کے اندر جو ابراہم لنکن تھا وہ 340 کلومیٹر دور بھاگ گیا تھا جب ایران کے ڈرونز نے اس پر حملہ کیا تھا، اور ایران نے یہ بتا دیا کہ یہ کام بھی ہو سکتا ہے کہ تمہارے 4,500 فوجی اور 60 F-35 طیارے ایک دم سے سمندر برد ہو سکتے ہیں۔ جب یہ معاملہ ہوا تو 350 کلومیٹر دور وہ جا کے اس نے سانس لیا یو ایس ایس ابراہم لنکن نے، اور ہم میں جو خبریں ہمارے پاس آ رہی ہیں اس کے مطابق یہ معاملات جو ہیں اب آئے روز گھمبیر ہوتے جا رہے ہیں، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف ایران کے ٹکڑے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کردوں کو سپورٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن وہاں پہ شام کے کردوں نے ایران کے کردوں کو یہ کہہ دیا کہ بھائی جس طرح یہ ہمیں ابنڈن کر کے چلے گئے ہیں اور انہوں نے ہمیں کہا تھا، سب کچھ سپورٹ دی تھی، سب کچھ ہو رہا تھا، اور جب احمد الشرع نے ہمارے علاقوں پر قبضہ شروع کیا تو ہم نے امریکہ سے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ اپنی فورسز کو احمد الشرع کی فورسز میں ضم کرتے ہیں، تو انہوں نے ہمیں دھوکہ دیا ہے، تمہارا نام و نشان مٹ جائے گا، تم یہ حرکتیں مت کرنا۔ یہ دیا ہے شام کے کردوں نے ایران کے کردوں کو مشورہ، اور اس کے ساتھ ہی پھر اسرائیل کے اوپر روس کے اوپر بھی، جہاں روس کا تیل بک رہا ہے، روس کے اس وقت مفاد کے اندر ہے کہ کسی بھی طریقے سے مشرق وسطیٰ کی یہ جنگ جاری رہے اور وہ اپنا تیل فروخت کرتا رہے، اور اس کا بجٹ ظاہر سی بات ہے اب آ رہا ہے تو وہ بجٹ بھی اس کا بہتر ہو جائے گا، اور اس نے انکار کر دیا ہے سستے ریٹس پر دینے سے فیول بھارت کو۔ تو اب یہ چیزیں اس ڈائریکشن کے اندر بھی بڑی تیزی کے ساتھ چل رہی ہیں، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو اس وقت جنگ چل رہی ہے یہ اس وقت پوری دنیا کے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے، کیونکہ سٹاک مارکیٹس ڈوب رہی ہیں، فیول کی قیمتیں آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں۔ پاکستان جیسے ملک کے اندر 55 روپے کا پہلا جھٹکا جو لگا ہے اس نے کمر توڑ کے رکھ دیا اور لوگ پریشان ہیں۔ تو اب اس وقت لوگ جو ہیں وہ اس جنگ کے اثرات سے متاثر ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کے لیے اس کا رزلٹ کو بہتر بنائے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، آئندہ تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔